الرجیم السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا 8واں دن ہے اور ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص کی 4 آیات ہیں اور یہ بھی قل سے شروع ہونے والی صورت ہے۔ آپ نے یقیناً یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ قل سے قرآن پاک کی کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الاخلاص ایک مختصر اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کب اور کیوں نازل ہوئی۔ اتنا تو آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ شان نزول کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ کوئی خاص واقعہ یا حالات جس کی وجہ سے کوئی صورت نازل ہوتی ہے اسے ہم اس صورت کا شان نزول کہتے ہیں۔ وجہ نزول یعنی وہ صورت کیوں نازل ہوئی۔ اس کی وجہ ہم ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابی کعب فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہم سے نسب بیان کرو، وہ کون ہے؟ نسب کہتے ہیں خاندان کو، اس کا خاندان کیسا ہے پتہ تو چلے، وہ رب کون سا ہے، کون ہے، کیا کیسا ہے، اور کیا حسب نسب ہے، اس کا کیا آگا پیچھا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری۔ ان مشرکوں کے بعد جب کبھی کسی نے بھی آپ سے اللہ کے بارے میں آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ سے یہ صورت پڑھ کے سناتے ہیں۔ آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے نا کہ باہر پہلے بچوں آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ مختلف قوموں نے خدا کے ساتھ بہت سارے شریک بنائے ہوئے تھے، ان کے ہاں خداؤں کی بہت ساری تعداد تھی۔ اس اعتبار سے وہ یہ سوال کرتے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ یہ لفظ صرف خدائے واحد کے لیے، ایک اللہ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ان کے بہت سارے خدا تھے لیکن اللہ ایک ہے۔ مسلمانوں کا خدا ایک ہی خدا ہے اور وہ ہے اللہ۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ رب کا، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اور کیا ہی خوبصورت انٹروڈکشن ہے۔ ذرا دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا۔ اس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اس بات کی اناؤنسمنٹ دے دیجئے، اعلان کر دیجئے، اسپیک اٹ الاؤڈ، سب کو بتا دیجئے اللہ ایک ہے۔ ان ساری قوموں کے مقابلے میں جنہوں نے بہت سارے خدا گھر رکھے تھے، ان کی ہر ضرورت کے لیے خدا تھا، ان سب کو بتاؤ کہ ہمارا رب تو ایک ہے، اور وہ کیسا ایک اکیلا رب ہے، وہ اللہ کیسا اکیلا اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ بے نیاز کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے منہ سے جب اپنا تعارف کروایا تو بتایا کہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے،
اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ اس نے اپنا تعارف کروایا. یہ ہے اللہ کا تعارف. اور اس کے جتنے اہم مضامین ہیں، اس کے جو ٹاپکس ہیں، اس کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، ساری بات کھل جائے. پیاری سی بات. پہلی بات جو اس کے اندر پہلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. پیارے بچوں، یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے. آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے بھی بہت سارے خدا ہیں. پتھروں کے خدا بناتے ہیں، وہ لکڑی کے خدا بناتے ہیں، وہ ہے نا. پتھر کی مورتی کو سمجھا گئے تو خدا ہے. اور کفار مکہ جہاں پر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، جن کے درمیان، جس خاندان اور قبیلے میں وہ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی بہت سارے خدا بنا رکھے تھے. ان کے بہت سے بت تھے جو خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے تھے. ان کو وہ اپنے خدا کہتے تھے. یہ تعارف ان لوگوں کو کرایا جا رہا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. شریک کہتے ہیں حصے دار کو، پارٹنر کوئی نہیں ہے بھائی اس کا. وہ ایک ہی رب، ایک ہی اللہ. اور اس کی بے شمار صفات ہیں. اور اس صورت کے اندر اللہ نے جو اس کی سب سے بڑی صفت بتائی کہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. جو پارٹنر ہوتا ہے نا، وہ قریب قریب آپ کہہ لیں کہ اس جیسی طاقت رکھتا ہے، اس جیسا مال و دولت رکھتا ہے، اس جیسی حیثیت رکھتا ہے. تو اللہ تو صرف ایک ہے. اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. کوئی پارٹنر بن ہی نہیں سکتا اس کا. کوئی اسٹیٹس پر آ ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ سب سے بے نیاز ہے. وہ جو اکیلا ہے نا، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت انسان کو یا کسی بھی ہستی کو، کسی ذات کو کمزور کر دیتی ہے. جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے نا، اور بھوک ہمیں مجبور کر دیتی ہے کسی سے مانگنے سے. ہمیں بھوک لگتی ہے، ممی سے مانگتے ہیں. اگر کوئی غریب ہو، اس کے گھر کھانا نہ ہو، تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. یعنی اس کی بھوک کی ضرورت اسے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیتی ہے. اسے کمزور ظاہر کرتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان بہت سے غلط کام بھی کر لیتا ہے. مطلب کوئی مجبور ہو کے اپنی بھوک کی خاطر چوری بھی کر سکتا ہے نا. کھانے کی چیز چرا لے گا. بھوک جو ہے وہ انسان کو لڑائی جھگڑے پہ بھی مجبور کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ضرورت سے بے نیاز ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. لفظ سمجھ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے بے نیاز. سمجھ میں دو تین باتیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں. ایک بات یہ کہ وہ سمجھ وہ چیز ہے جو ٹھوس اور مضبوط ہو. آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں ایک جوڑنے والی چیز کا نام بھی سمجھ بانڈ ہے. ہم؟ اچھا. اور دوسری خوبی جو اس لفظ کے اندر پائی جاتی ہے، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے، کہ جو سمجھ ہو، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف جائیں، اس سے اپنی ضرورت بیان کریں. الصمد ایسی ذات ہے جو خود تو مستقل اور ضرورت سے بے نیاز ہو، خود کسی کے محتاج نہ ہو، مگر دوسری ساری مخلوق اس کی محتاج ہو. اپنی بہت سی ضرورتوں کے لیے انسان جو ہے نا، یہ ساری ضرورتوں کے لیے انسان اللہ کا محتاج. ذرا سوچیں تو ہماری کون کون سی ضرورتیں ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی مختلف طرح کی ضرورت ہوگی. کبھی ہمیں نیند کی ضرورت ہے، کبھی بھوک ہماری ضرورت ہے، کبھی ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، کبھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے نا. کبھی ہمیں دوست کی ضرورت ہے، دل نہیں لگ رہا ہوتا. کبھی ہمیں مصروفیت چاہیے ہوتی ہے، ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں. ساری چیزیں ہماری زندگی کی پہچان ہے انسان کی. انسان ضرورت کے بغیر نہیں ہے. ضرورت کے بغیر صرف ایک ذات ہے جو سمجھ ہے. اللہ کے لیے سمجھ کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز ہے، آرام کرنے سے بے نیاز ہے، اولاد سے بے نیاز ہے.
رزق سے، صحت سے، زندگی سے، اسے بیماری سے، ہر چیز سے بے نیاز۔ یعنی اللہ اپنی بقا کے لیے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھلائی کی بات بھی ایسی نہیں جس کے لیے وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج ہو۔ ہاں، مخلوق ضرور اپنے خالق کے محتاج ہے۔ ہم میں سے ہر فرد اللہ کا محتاج ہے۔ اگلی بات کو سمجھتے ہیں، اگلی آیت کو، اگلے مضمون کو۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ دیکھیے نا، اولاد بھی تو ضرورت ہے نا، محتاج کر دیتی ہے انسان کو۔ اولاد کی ضرورتیں اس کو بہت سارے کام کرنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ تو اگر اللہ کی کوئی خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے کفار کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی یہ اللہ پہ جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کو کہا کلمت اللہ، وہ اللہ کی نشانی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، لیکن وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی بات جو کہے گا وہ جھوٹ بات کہے، اور نہ ہی اللہ کسی کو اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی ماں باپ نہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، یا جانور ہیں ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، پودے جو ہیں وہ بھی کسی پودے کے آگے نسل ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کے حسب نسب ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد کی، اولاد ماں باپ کی، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تو ان ضرورتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ والی آیت پچھلی آیت کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ کے صمد ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ پھر اللہ جیسا کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں پر جو لفظ ہے نا کفو، اس کو سمجھتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کا جو لفظی مطلب ہے، ہم کفا ایسے کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو دوسرے سے ملا کر خیمے کے پچھلی طرف ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اس جیسا، اس کا ہم پایا، اس سے ملتا جلتا، اسی کے پیٹرن پر، ہم پلہ، ہم مرتبت، ہم منزلت، ایک دوسرے کے برابر، ایک دوسرے کے جوڑ کا، ایک دوسرے کی ٹکر کا، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے متعلق طرح طرح کی سوال کرتے ہیں نا، ان سے کہہ دے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے جوڑ کی ہو، جو اس کے برابر ہو، یا اس کی مانند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بہت خاص ہے اور سب سے الگ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے کہا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سورہ اخلاص کی موضوعات تھے۔ یہ سورت ہمیں خاص اللہ کی صفات کے بارے میں بتاتی ہے، اللہ کا تعارف ہم سے کراتی ہے، اور یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں اور اللہ کا تعارف دوسروں سے کیسے کرائیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ورک شیٹ اس طرح کی ہم نے سورہ اخلاص کے بارے میں بھی آپ کو، یہ سورہ ناس کی ورک شیٹ ہے، اس طرح کی سورہ اخلاص کے بارے میں بھی ورک شیٹ ہم نے آپ کو دی ہے، اور اس سورت کی بھی۔ یہ دونوں ورک شیٹس جو ہے نا، اس کے آگے ہم نے اس کا ڈیٹا نہیں دیا۔ اب یہ ڈیٹا آپ نے خود معلوم کرنا ہے۔ آپ کسی بھی چیٹ باٹ سے یہ والی معلومات لے کر یہ ورک شیٹ فل کر کے ہمیں گروپ میں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور آج اس صورت کے حوالے سے کچھ کام میں نے آپ کو سکھانا ہے، تو میں یہ اس کا ذرا یہ والا شیئرنگ سٹاپ کرتی ہوں، اور میں آپ کو نا ایک اور چیز شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کچھ لنک بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری گوگل ڈرائیو ہے۔ اس گوگل ڈرائیو میں یہ سارے ہماری جو ورک شیٹس ہیں یہ بھی پڑی ہوئی ہیں، یہ دورہ قرآن کی، یہ دیکھیں،
اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارے پاس ایک شیٹ موجود ہے جو کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گی، جس کے اندر سارے ویڈیوز کے لنکس ہیں۔ اس کلاس کی چیٹ میں یہ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، تو اس گوگل ڈرائیو کا لنک ہم نے آپ کو گروپ میں دیا ہوا ہے۔ اس لنک پہ جا کے آپ اپنی ساری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور اگر البتہ اگر آپ من القرآن کا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تو وہاں پر بھی آپ کو ساری جو ہے نا یہ اس کی پلے لسٹ میں جا کے یہ ساری ویڈیوز مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں ڈیٹا انالیسز، اب اس کے اندر ساری سورہ جتنی بھی صورتوں کا ہم کر چکے ہیں وہ اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں ورک شیٹس۔ پھر اس کے اندر سورہ فاتحہ کی، سورہ ناصر فلق کی، اور سورہ ناس کی الگ سے بھی ایک ورک شیٹ ہے، ایک معوذتین کی، ایک سورہ ناس کی ہے۔ تو سارا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے۔ ابھی میں سے آپ میں سے چند ہی بچوں کی ورک شیٹس ہمارے پاس آئی ہیں، میں نے کہا میں سوچا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ گوگل ڈرائیو کا لنک جب آپ کھولیں گے تو اس طرح کا پیج آپ کے پاس کھل جائے گا، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہماری موجود ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، اور تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ یہاں سے ڈھونڈ سکیں اگر گروپ میں سے آپ کو نہیں ملتی تو۔ اس کے علاوہ جو اور کا بات کرنے والی تھی نا آپ سے وہ یہ تھی کہ لنک جو ویڈیوز کے میں نے آپ کے لیے ڈالے ہوئے ہیں نا، میں وہ بھی آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ گوگل کی ایک شیٹ ہے جس کے اندر ساری آپ کو ویڈیوز کے لنک ملیں گے، جو ابھی تک ویڈیوز لانچ ہو گئی ہیں، یوٹیوب پہ لوڈ ہو گئی ہیں۔ اس میں ہماری انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، اس کا ہم نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی۔ سورہ فاتحہ کے دونوں حصے ہیں، سورہ ناس کے دونوں حصے ہیں، اور پھر سورہ فلق کے دونوں حصے ہیں۔ یہ ساری ویڈیوز ان لنکس پہ جا کے آپ کھول بھی سکتے ہیں، چینل کی پلے لسٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو کام آپ کے پاس آپ کو ملا ہوا ہے ان صورتوں کا، وہ آپ کوشش کر کے جلدی سے بھیج دیں۔ جب ہم قرآن سیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نیکی کا سبب ہے، اور جو قرآن کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو کام ہمیں ملتا ہے، جیسے ورک شیٹ کرنے کو ملی ہے یا کچھ ڈیٹا سائنس کا کام کرنے کو ملا ہے، سارا نیکی کا باعث بنتا ہے۔ رمضان میں جتنا وقت ہم قرآن کے حوالے سے سیکھنے میں لگائیں گے اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا رمضان المبارک میں نیکی کا اجر کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ آپ صدقہ بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ میں سے کچھ بچوں نے گڈ ڈیڈس کا جار بھی بنا لیا ہوگا۔ اس ایکٹیویٹی کو بھی کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ایک دفعہ ہم سورت کو یہاں پر دہرا لیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کے ترجمے کو بھی زبانی یاد کر سکیں۔ میں دوبارہ سورت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل کا مطلب ہے کہہ دینا، ہوا وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، صمد کا مطلب ہم نے ابھی سیکھا، بے نیاز۔ اور لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں کفو کا مطلب ہم نے سیکھا برابر، ہمسر، اس جیسا۔ احد کا مطلب ایک۔ چھوٹے چھوٹے چند لفظ ہیں اس سورت کے، اور یہ سورہ جو ہے نا ایک طرح سے بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو جہاد کے لیے بھیجا۔ ان کے جو امیر تھے، سپہ سالار تھے، وہ نماز بھی کی بھی امامت کرواتے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ صحابی جو ہیں وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ پورشن پڑھتے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پیارے بچوں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، ہر نماز میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ اللہ نے بھی یہ پیغام دیا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے محبت ہے۔ تو یہ صورت محبت کی صورت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس صورت سے محبت کریں، اس کو شوق سے اور محبت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ تو آج کی کلاس کا خاص طور پر کام یہ ہے کہ آپ اس کی ڈیٹا سائنس کی ورک شیٹس کر کے اس کے گروپ میں بھیجیں، باقی جو اس کا اس صورت کے حوالے سے کل عملی کام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے اگر آپ ڈیٹا سائنس کی ورک شیٹ کو پورا کر چکے ہوں گے نا تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کلاس کا اختتام کرتے ہیں، سورت دعا پڑھ لیتے ہیں مجلس کے خاتمے کی، اور میں انتظار کروں گی کہ آپ اپنا کام جلدی کر کے بھیجیں تاکہ میں کل کی کلاس اس حساب سے کروا سکوں۔ کچھ سورہ فلک کے کام بات کے بارے میں بھی بات کرنی ہے نا، کل کی ویڈیو کی ریکارڈنگ اگر آپ نے دیکھی ہو یا کلاس لی ہو، اس میں کل کچھ مزے کے کام تھے، آپ نے کیے وہ کام؟ چلیں اس پہ بھی توجہ دیجیے گا، وہ کام تو بہت ہی مزہ مزہ دینے والے کام تھے، بہت ہی پرلطف تھے۔ تو اس کام کو میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں چیک کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔